بچپن سے ہی امام حسین کو بہت پیاس لگتی تھی۔ آپ رات کے بیچ میں پانی مانگتے تھے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جب وقت آخر آتا ہے تو آپ امام علی سے وصیت فرماتی ہیں کہ اے علی، میرے اس بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، رات کو 2-3 مرتبہ اٹھ کے پانی مانگتا ہے، میرے اس حسین کو کبھی پیاسا رہنے نہ دینا۔ پھر آپ وصیت فرماتی ہیں میری شہادت کے بعد ایک شجاع قبیلے سے شادی کرنا، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے ایک بیٹا دے گا، اس کا نام عباس رکھنا، اور اسے کہنا کہ رسول کی بیٹی نے تمہارے لیے یہ کرتا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اس کے ہاتھ میں میرے حسین کا ہاتھ دینا اور اسے کہنا کہ حسین کا خیال رکھیں۔ بس امام علی بی بی سیدہ کی شہادت کے بعد بی بی ام البنین سے شادی کرتے ہیں۔ اللہ ان سے ایک بیٹا عطا کرتا ہے۔ آپ ان کا نام عباس رکھتے ہیں۔ جیسے جناب عباس تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے عباس، اس حسین کی حفاظت کرنا، اور میرے بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے۔ رسول کی بیٹی وصیت کر کے گئی تھی کہ میرا حسین آدھی رات کو اٹھ کے پانی مانگتا ہے، عباس حسین کے قدموں میں سونا، اور اگر رات کو حسین پانی مانگے تو اسے پانی پلانا۔ جناب عباس پوری رات جاگتے رہتے کہ میرے آقا حسین کو پیاس لگے تو میں ان کو فوراً پانی۔ بس دور ایسا گزرتا ہے کہ غربت ایسی آ جاتی ہے جب کرب و بلا کے میدان میں 10 محرم کے دن وہی حسین پیاسا ہوتا ہے۔ جناب عباس بار بار ان کی پیاس کو دیکھ کے غمزدہ ہوتے ہیں۔ امام حسین کے بچوں کی پیاس کو دیکھ کے روتے رہتے ہیں۔ جناب عباس امام حسین کے قدموں میں اپنے بیٹے قربان کرتے ہیں، اپنے بھائی قربان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے آقا، مجھے اجازت دیں تاکہ میں بھی میدان میں جا کر ان ظالموں کو بتاؤں کہ میں علی کا شیر ہوں۔ جناب حسین فرماتے ہیں عباس، تجھے میرے بعد میری بہنوں کے پردے کی حفاظت کرنی ہے۔ بالآخر جناب عباس کے پاس 4 سالہ بچی بی بی سکینہ بنت امام حسین آتی ہیں اور فرماتی ہیں اے چچا، تمہارے بچے پیاسے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس کا عباس جیسا چچا ہو وہ کیسے پیاسے رہ سکتے ہیں۔ اے میرے چچا، میرا اصغر مر جائے گا، آپ نہر سے پانی لے کر آئیں۔ جناب عباس نے بی بی سکینہ کا ماتھا چوما اور آپ معصوم سکینہ کو امام حسین کے پاس لے کر آتے ہیں۔ جناب عباس امام حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اے میرے آقا، یہ معصوم سکینہ میرے پاس آئی ہے اور نہر سے پانی مانگ رہی ہیں، مجھے اجازت دیں۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے عباس، جا اس بہن کے پاس جس کی چادر کا تو محافظ ہے، اگر زینب تجھے اجازت دیتی ہے تو نہر فرات چلا جا۔ بس جناب عباس بی بی زینب کے خیمے کے قریب آ کے آواز دیتے ہیں اے میری آقا زادی، غلام آیا ہے۔ بی بی زینب جناب عباس کی آواز سن کے کہتی ہیں اے میرے بھائی، حکم کریں۔ جناب عباس فرماتے ہیں اے میری آقا زادی، میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج بچوں سے شرمسار ہوں، وہ بار بار میرے پاس آتے ہیں اور پانی کے لیے تڑپتے ہیں، اب مجھ سے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، مجھے اجازت دی تاکہ میں نہر سے پانی لے کر آؤں۔ بی بی زینب نے جیسے یہ سنا تو آپ زاروں قطار رونے لگی اور نجف کی طرف منہ کر کے کہتی ہیں اے میرے بابا علی، آج مجھے سمجھ بھی آتا ہے کہ میں قیدی بھی ہو جاؤں گی، میری چادر بھی لٹ جائے گی، عباس کے بعد مجھے باغی بھی کہا جائے گا، مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ بس جناب عباس اجازت لے کے شیر کی طرح میدان میں آتے ہیں اور لشکر کو چیر کے ایسے حملہ کرتے ہیں کہ فوج یزید کو خیبر و خندق یاد آ جاتی ہے اور تمام سپاہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ عباس دریائے فرات پہ قابض ہوتے ہیں، مشقے میں پانی بھرتے ہیں اور بی بی سکینہ کو یاد کرتے ہیں۔ بس پانی بھر کے مشق کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے خیام کی جانب جب پلٹنے لگتے ہیں تو فوج یزید میں یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ عباس کو خیام تک پہنچنے نہیں دینا، اے لوگوں سب مل کے وار کرو، اگر پانی حسین تک پہنچ گیا پھر ان کو مات دینا مشکل ہوگی۔ بس جناب عباس تیز خیموں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور ظالموں نے مل کر وار کرنے شروع کر دی، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی برچیاں پھینکتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہیں تیر آپ کے جسم پر لگتے رہے لیکن آپ خیام کی طرف بڑھتے رہتے ہیں، بس ایک ظالم چھپ کے آپ کے ایک بازو پہ وار کرتا ہے، آپ کا ایک بازو کٹ جاتا ہے، آپ علم اور مشق کو دوسرے بازو میں سنبھال کے خیام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا وار ہوتا ہے، آپ کا دوسرا بازو بھی شہید ہو جاتا ہے، بس آپ مشق کو اپنے دانتوں میں سنبھال کے خیام کی طرف بڑھتے جاتے ہیں اور تیروں کی بارش مسلسل آپ پہ ہوتی رہتی ہے۔ ایک تیر مشکیزے کو آ لگتا ہے،
اور مشکیزے کا پانی بہنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایک تیر آپ کی آنکھ میں آ لگتا ہے، آپ کی آنکھ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس آپ یہ چاہتے ہیں کہ آنکھ کا تیر نکالا جائے۔ آپ جیسے ہی اپنے زانوں کی مدد سے تیر نکالنے کے لیے جھکتے ہیں تو کوئی ظالم آپ کے سر پہ گرز مارتا ہے۔ آپ گھوڑے کی ذہن سے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ سپاہی سارے ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں، جناب عباس کی لاش کو پامال کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے جیسے ہی دور سے علم کو گرتے ہوئے دیکھا، آپ دوڑ کے جناب عباس کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عباس، تمہارے بعد میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔